يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وامام المتقین. اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ الی یوم الدین. اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معالم فی طریق طلب العلم کے 10ویں درس میں ہم سب کو جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک جگہ جمع فرمائے. معزز طلباء، ہم آپ کے سامنے کل کے درس میں طالب علم کو اپنے ہم درسوں کے ساتھ، اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ بتا رہے تھے. انشاءاللہ آج کے درس میں اس موضوع کو مکمل کر کے اور ایک جو ہے نیا ٹاپک شروع ہوگا انشاءاللہ 15 منٹ میں. وہ یہ ہوگا کہ سلف صالحین علم حاصل کرنے سے پہلے ادب کو ترجیح دیتے تھے. معزز طلباء، اپنے ساتھی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے اسلام نے ہمیں بتایا. تو اس میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم افہام و تفہیم میں ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دیں. کیسے افہام و تفہیم میں؟ ہر ایک کے مزاج کو سمجھنا چاہیے ایک بات. اور اسی طریقے سے پڑھنے میں سارے طلبہ ایک نہیں ہوتے. جیسے انگلیاں ہوتی ہیں نا، ویسے طلبہ نہیں ہوتے. بعض طلبہ جلدی حاضر جواب ہوتے ہیں، بعض طلبہ جو ہے یاد کر کے رٹ کے پاس ہوتے ہیں، بعض طلبہ سن کے پاس ہوتے ہیں، بعض طلبہ پٹا چھو کے پاس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمیں افہام و تفہیم میں ایک دوسرے کا مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے. کیسے؟ دیکھیے، اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کو مکمل طور پر ساتھ دینا چاہیے. ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے تو ہم جو ہے اس کو ہمیشہ کمزور ہی سمجھ جاتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہ ہمارے جو طلبہ حاضر ہمارے پاس ہیں ان طلبہ سے اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جو اچھے پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ طلبہ جو ہے باری پڑھائیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اچھے پڑھنے والے طلبہ کو باری پڑھانا چاہیے. چاہے آپ کو زبان آتی کہ نہیں آتا، کہ انداز آتا کہ نہیں آتے، وہ نہیں دیکھنا چاہیے. کیسے پڑھانا؟ پڑھائے تو کیا ہوتا؟ باری پڑھانے کے فائدے بتا، 3-4 فائدے آپ کو. ایک تو بات یہ ہے کہ باری پڑھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو ماشاءاللہ سمجھانے کے دوران سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک دوسری بات یہ، جو طالب علم باری پڑھانے میں اچھا ہوتا ہے نا، ماشاءاللہ وہ آگے چل کر اچھا استاد بن سکتا ہے. یہ میری بات آپ کو انشاءاللہ، آپ جب استاد بنیں گے نا انشاءاللہ ہمارے طلبہ، تو ان کو اچھے لگے گی بات. یہ ہماری یہ بات اس وقت یاد آئے گی انشاءاللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے پڑھانے والے کے لیے، سمجھانے کے لیے آسان کر دیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ باری پڑھانے والا اچھا استاد بھی بن سکتا ہے. ان سب سے بڑھ کر اگر نصوص کا مطالعہ کرے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ باری پڑھانے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معیت ہو جاتی ہے. اور جسے اللہ کی معیت مل جائے اس سے بڑا دنیا میں کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ جانتے ہیں معیت 2 طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے معیت عامہ، وَهُوَ مَعَكُمْ. یہ وَهُوَ مَعَكُمْ کی تفسیر کرنا چاہتے ہیں تو سلف کے ایسے منہج کو سمجھیے. وَهُوَ مَعَكُمْ بِعِلْمِهِ، اللہ عرش پہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے اپنے علم کے ساتھ، اپنے قرادے، اپنے ارادے اور اپنی قدرت کے ساتھ. اور جو ہے معیت خاصہ ہوتی ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد بنا ہو جاتی ہے، اور جس کو اللہ کی مدد مل جائے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے. واللہ فی عون العبد ما كان العبد فی عون اخیہ. اور ایک بتاتے ہیں، جو طلبہ پڑھاتے ہیں نا ان کے لیے اور ایک بات ہے، تمہاری کلاس میں کمزور طلبہ جو ہوتے ہیں نا
اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اچھے پڑھنے والے بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔ ایک جنگ میں صحابہ جو ہے کمزوروں کو کیا کی سمجھ لے کو تھے، اللہ کے نبی بولے کمزوروں کو کیا بھی سمجھونا کو تمہیں، حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ سے پہلے حل آیا تو وہ لا کے معنی میں ہوتا، لہذا معلوم ہوا کہ میدان جنگ میں کمزوروں کی وجہ سے کامیابی ہو سکتی ہے، تو کلاس میں کمزوروں کا وجود دوسرے طلباء کے لیے باعث رحمت ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت الہی کے جہاں اسباب کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تو وہاں کہا نصرت الہی مخلص بندے، کمزور بندے جب دعا کرتے نا، ایسے جو ہے بندوں کی طرف سے بھی مکمل طور پر جو ہے طالب علم کے لیے مدد آتی ہے۔ شافعی رحمہ اللہ کا ایک جو ہے واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ بہت بلند پایہ عالم دین، آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ عموماً طلباء کے درمیان میں مشہور ہے کہ فقہ حنبلی اور امام احمد بن حنبل جو ہے قرآن زیادہ قریب ہیں، یہی بات زیادہ ہم سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام احمد محدث تھے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ امام احمد اور ان کا مسلک اقرب ہو الکتاب والسنہ، لیکن میں کہتا ہوں کہ امام شافعی کا مسلک قرآن و حدیث زیادہ قریب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فقیہ تھے تو اصول بھی جانتے، دیکھیے وہ فقیہ بھی تھے اصولی بھی تھے، لہذا امام احمد فقیہ ہیں اصولی نہیں ہیں، لیکن امام شافعی رحمہ اللہ انہوں نے جو ہے الرسالہ نامی کتاب لکھی تھی ایک بادشاہ کے جو ہے درخواست کرنے پر، لہذا معلوم ہوا چاروں مسالک میں ہر مسلک میں جو کچھ نہ کچھ خوبیاں ہیں، خصوصیات ہیں، کمزوریاں ہیں، لیکن اس سے اٹھ کر علامہ ابن قدامہ ہمیشہ اس طرح استعمال کرتے خروجاً عن الخلاف۔ مجھے بڑی پسند آتی کتاب، یہ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے اختلاف سے اوپر اٹھ جانا پڑتا ہے، لہذا اختلاف سے اوپر اٹھ کر اگر ہم دیکھیں تو اقرب کتاب والسنہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہمیں نظر آتا ہے۔ شافعی رحمہ اللہ بہت بلند عالم دین، اور یاد رکھیے طلبہ کے لیے امام احمد بھی، امام ابو حنیفہ، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، سارے طلبہ کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے، بلکہ حفیظ الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کہا کرتے تھے کلاس میں طلبہ یہ تین لوگوں کو ہمیشہ تم پڑھتے رہو، امام مالک کو بھی، شافعی کو بھی، امام احمد کو بھی، اگر تم اچھے عالم بننا چاہتے تو ان کی کتابیں پڑھو، اور یہ بولتے تھے امام مالک کا احسان طلبہ پر بہت زیادہ ہے۔ تو شافعی رحمہ اللہ اپنے شاگرد مزنی رحمہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دیکھو مزنی اتنا پڑھاتے بولتے اگر میرا بس چلا تو میں تم کو علم گھول کے پلا دوں گا، اللہ اکبر، یہ بلند ہمتی، یہ اپنے جو ہے طلبہ کو تیار کرنے کی فکر دیکھیے الفاظ میں کیسے ہے، اگر میرا بس چلے تو میں علم گھول کے پلا دوں گا، اللہ اکبر۔ کیا ایسے اساتذہ آج موجود ہیں؟ اگر ہیں تو کیا شافعی کو مزنی جیسے طلبہ ملے ہیں؟ یہ بڑا بہترین سوال ہے اور چیلنج ہے آج کے دور میں۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ بولتے ہیں کہ اگر میرا بس چلا تو میں تم کو جو ہے علم گھول کے پلا دوں گا، اور کتنے مرتبہ پوچھے تو بھی شافعی رحمہ اللہ جو ہے کبھی بھی جو ہے بیزار نہیں ہوتے ماشاءاللہ۔ اور ایک مرتبہ بولتے ہیں، ایک مرتبہ مزنی رحمہ اللہ نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کئی مرتبہ سوال کیے تو بولے ایک مسئلے کو 500 مرتبہ سمجھائے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے ایسے نہیں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ معزز طلبہ یاد رکھیے، طالب علم اگر جو ہے اپنے کمزور طلبہ کا ساتھ دیتا ہے تو کیا کرتا ہے، گویا وہ استاد کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ لہذا ہم تو یہ کہتے ہیں باری بناتے وقت پورے اچھے طلبہ کو لے کر پڑھا لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، کمزور طلبہ کو لے کر ان کو آگے بڑھانا، پڑھنا، ہمت افزائی کرنا، جینے کا حوصلہ دینا، ان کے لیے ترقی کے راستے بسانا، یہ کامیاب ساتھی اور کامیاب معلم کی پہچان ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ایک بات بھی ہے، کبھی ان سے حسد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا، آگے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ یہ حدیث کو تھوڑا ہم بدل کے بولتے وَلَا تَحَاسَدُوا وَكُونُوا طُلَّابَ الْعِلْمِ إِخْوَانًا، سارے طلبہ جو ہے بھائی بن کر رہ جاؤ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیا بڑے پتے کی بات کہہ کر چلے گئے، بولے ما خلا جسد من حسد فالکریم یخفیہ واللئیم یبدی۔ یہ جملہ لکھ لیے، ما خلا جسد من حسد فالکریم یخفیہ واللئیم یبدی، کہ بولے دنیا کا کوئی بھی جسم کسی بھی جو ہے مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہی کیوں نہ ہو حسد سے خالی نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے کیا کرتا، شریف انسان اسے چھپا لیتا، کمینہ اسے ظاہر کر دیتا، اللہ اکبر۔ یاد رکھیے
محسود سے بڑھ کر حاسد کا جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء جو ہے رحمہم اللہ کہتے ہیں حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، 3 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمحق برکت العلم، علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے اگر آپ حسد کر رہے ہیں، آپ جو ہے دوسری سیٹ کلاس میں پہلی والے سے حسد کرے تو اللہ شش میں بتا 5ویں سیٹ آ جاتے، یہ بالکل جو ہے واقع ہوا ہے۔ یہ تو ایک تو بلکہ علم کی برکت، دوسری کیا ہے، حاسد کیا کرتا ہے، محسود کی نیت پہ حملہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں کے دلوں کو چیرنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، لہذا کسی بھی طالب علم کے جو ہے نیت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں ہوئیں، تیسری چیز آپ کو بتا دیکھیے لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الِاعْتِرَاضِ عَلَىٰ أَقْدَارِ اللَّهِ، کہا کہ اللہ کی تقدیر پر اعتراض ہے، اے اللہ تو کئی کو دیا رنگا، اسے ہم نہ دینا تھا نا۔ اور یہ حسد یاد رکھیے امت مسلمہ کی عادت نہیں، یہ عادت ہے کس کی، یہودیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسحاق سے کئی انبیاء نکالے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل رہا ہے، لیکن بنو اسماعیل سے ایک نبی آئے نا جو انبیاء پورے بنی اسرائیل کے برابر ہو گئے، تو یہ دیکھنے نہیں ہوا۔ لہذا دیکھیے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، آگے کہا فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما فمنہم من آمن به ومنہم من صد عنہ وکفى بجہنم سعیرا۔ معلوم ہوا یہ حسد کرنا یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ نے کہا کفارا حسدا من عند انفسہم، لہذا کسی پر حسد مت کرو، اللہ نے دیا ہے یہ کرو۔ اور جتنا حسد میں آپ وقت لگاتے نا، اگر آپ جو ہے اس کو اپنے مثبت فکر رکھ کے اگر اپنے بھائی کی مدد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ دے گا۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے ایک بات کی اور ایک کوشش کرنا چاہیے، وہ کیا بولے تو اپنے ساتھی کی غلطی پر کبھی خوش نہیں ہونا۔ کبھی استاد کلاس میں پوچھتے انہیں الٹا جواب دیا تو وہ نام لے کو بلاتے رہتے، اسے مطبخ میں بلا رہا ہے، گراؤنڈ میں بلا، ہر جگہ چھڑتے رہتا، نہیں ہونا چاہیے۔ دوسروں کی غلطی پر ہنسنا اور حوصلہ شکنی کرنا منافقین کی نشانی، مومن ایسے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کی پوری زندگی بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی کا دل توڑا، بلکہ آپ نے مختلف صلاحیتوں کے حامل صحابہ کو آپ نے ہمت افزائی کے طور پر القاب دیے۔ کبھی آپ نے امین کہا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد کہہ کر آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو ماشاءاللہ کتنا بڑا لقب دیا۔ کبھی کہا فاروق، کبھی کہا جو ہے پتہ نہیں کیا کیا کہا آپ صلی اللہ، کبھی سیف اللہ کہا۔ لہذا کسی کی اپنے ساتھی کی غلطی پر خوش ہونا یہ نفاق ہے۔ اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، احادیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسروں کی غلطی پر خوش ہوئے، تکلیف پر خوش ہوئے تو اللہ اس سے پہلے تم نہ مبتلا کر دیتا اسی میں۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی دعا سکھائے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وترک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اور اس طریقے سے ساتھی کا ظرف کتنا بڑا ہونا دیکھو، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کا اہتمام کرو۔ ہم نے دعا کی ترتیب بتائی تھی خطبہ جمعہ میں، سب سے پہلے اپنے لیے۔ ابراہیم نقعی رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا اردت ان تدعو فابدأ بنفسک، اذا اردت ان تدعو فابدأ بنفسک، اگر تم دعا کرنا چاہتے سب سے پہلے اپنے نفس سے شروع کرو، اپنے والدین کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے، خاندان کے لیے، کنبے کے لیے، قبیلے کے لیے، اس کے بعد اپنے مشائخ کے لیے ہونا چاہیے، اپنے طلبہ کے لیے۔ اے اللہ میرا فلاں ساتھی کن ذہن ہے، اے اللہ تو اس کا شرح صدر فرما یا رب، اے اللہ اس کی مدد فرما یا رب۔ تو فرشتہ کیا کہے گا وَلَكَ مِثْلُهُ، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح بھی دے۔ اللہ نے سورہ حشر میں صحابہ کی تعریف فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایثار و قربانی یہ جو ہے مومنانہ صفت ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اندر یہ رکھی تھی۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے لیے وہ جگہ رکھی تھی، مگر ایثار کرتے ہوئے وہ جگہ عمر کو دی۔ کیا الفاظ کہا كنت أريده لنفسي فلا أوثرنه اليوم على نفسي، بولے میں اب تک اپنے واسطے رکھی تھی لیکن میں عمر کے لیے یہ مکمل طور پر چیز دیتی ہوں۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کا وقت انتقال ہو گیا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو کہا فوجدتها قاعدة تبكي، میں گیا تو دیکھتا ہوں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا رحلت عمر رضی اللہ عنہ کی خبر سن کر زار و قطار رو رہی تھیں۔ معزز طلبہ یہ کہاں یہ بات ہے، کیا بولے تو ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پہلے مثال طور پر مطبخ میں گئے، ٹھیک ہے آپ چلے آئیے، کوئی چیز تقسیم ہو رہی آپ چلے آئیے، بول سکتے ہیں۔ ہمارے طلبہ کو ایسا نہیں ہوتا کہ تو یہ چیز تقسیم کر رہا بولے تو ایسا ہنگامہ کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے ہلکے بنتے۔ اگر جنوب کی زبان میں بولے تو کیا ہوتا، وہ یا تو
تقسیم کی جانے والی چیز پھاڑ ڈال کو تقسیم کرنے والے کچھ مارلتے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی چیز تقسیم ہو رہی تو آپ معلومیت نہیں ہونا آپ کو چیز وہاں ہو رہی، بلکہ اتنی خودداری سے رہو آپ۔ تو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا بولے تو یہاں ایک علمی مسئلہ علماء نے بیان کیا، بڑی دقت سے بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ اطاعت کے میدان میں ایثار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پہلی صف میں جمعہ کو وقت میں جگہ مل گئی آپ کو، آپ کا دوست ہے، آپ سیکنڈ صف میں جا کو ان کو پیچھے نہیں لا سکتے۔ اطاعت کے میدان میں ایثار جائز نہیں ہے۔ ہاں، خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کریہ قوم ایثار الطالب، کہتے ہیں کہ علماء نے جو ہے کیا کیا ہے، ایثار کو مکروہ کہا۔ یہاں تک دیکھو ایک استاد کیا بولتا، پڑھو، مثال طور پر ایک کا نام جو ہے راشد ہے، راشد پڑھو، اب راشد کی جگہ خالد بولتا میں پڑھتا ہوں، نہیں، ایثار نہیں کرنا وہاں، جو استاد بولے وہ پڑھنا۔ تو لہذا یہ پڑھنے میں بھی کیا ہے، جو مکمل طور پر جو ہے ایثار نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء کہتے ہیں والایثار بالقرب مکروہ، کہتے ہیں کہ ایثار جو ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں مکروہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیا، نہیں تمہیں کر لو میں بات کرتا ہوں، نہیں بولنا چاہیے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع العلماء علی عدم جواز الایثار فی القرب، اللہ سے قریب کرنے والے امور میں کیا نہیں ہے، ایثار و قربانی نہیں ہے۔ لہذا کھانے میں، پینے میں، ان تمام چیزوں میں ہو سکتا ہے، لیکن پڑھنے میں اور قربت الہی میں ایثار سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے بڑی اہم ہے، وہ کیا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ کچھ بھی نہ رکھے۔ آج کل تو دیکھتے ہیں ایک کلاس میں پڑھنے والے طلبہ انبیاء بنی اسرائیل کے 12 خیالات کے رہتے ہیں، انہیں وہ ہوتا نہیں، اپنا دل پاک رکھو۔ اللہ نے کیا کہا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اگر آخرت میں نجات پانا چاہتے ہو ابراہیم کی طرح اپنے دل کو پاک رکھو۔ دیکھو جنتیوں کی صفت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرٍّ مُتَقَابِلِينَ، پورا کینہ کپٹ نکال کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے اندر بھیجے گا جنت میں۔ لہذا یہ جنتیوں کی صفت ہے، کسی چیز میں بھی اپنے بھائی کے، اپنے کلاس میٹ کے بارے میں دل میں نہیں رکھ لینا۔ کچھ لوگ تو ایسا ہوتا ہے پڑھنے کے وقت بھی رکھ لے کر رہتے ہیں، بعد میں بھی رکھ لے کر رہتے ہیں، اور مردم تک رکھ لے کر رہتے ہیں۔ ایسا طالب علم کا ظرف اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے طالب علم کو چاہیے وہ اپنے بھائی کی اصلاح کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر کوئی طالب اپنے ساتھی کو دیکھتا ہے گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے، بیڑیاں سگریٹ پیتا ہے، تو کیا کرنا، اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر آپ فریض امر بالمعروف مدارس کے جو ہے 4 دیواری میں انجام نہیں دے تو کہاں دیتے آپ جا کے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، وہ کیا ہے، اپنے ساتھی کی بات سننا۔ کچھ لوگوں کی عادت یہ خالی بولتے رہتے مسلسل، دوسروں کی بات سنتے نہیں سننا۔ اللہ کے نبی کیسے سنتے، شکایت اتنی سنتے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، بولے ایک مقرر اپنی شکایت لے کر آیا تو اللہ کی نبی نماز پڑھانے جا رہی، اس کی جو ہے بات سننے کھڑ گئے ہیں۔ ایسا ہوا عشاء کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی مدت تک اس آدمی کی شکایت سنتے رہے، صحابہ کو صف میں کھڑے ہو کر ماشاءاللہ جو ہے نیند آ گئی، اللہ اکبر، اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ آدمی کو دوسروں کی بات سننا بھی چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز کو بلندی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آن لائن میں طلبہ کو دیکھتے ہیں، استاد آنے سے پہلے 10 منٹ رکھ لے کو پورا سنڈے بازار کیا ملے باتیں کرتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ طالب علم کی حیبت ختم ہو جاتی، جو ہے بولے نا من کثر کلامہ کثر ملامہ ومن کثر ملامہ جو ہے وقعت حیبتہ، جو آدمی زیادہ بات کرتا انہیں ہو سکتا ہے سامنے تمہاری عزت کریں دے، لیکن پیچھے بولتے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے جو زیادہ بکواس کرنے والے کو سپر میکس بلیڈ بولتے تھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، طالب علم کو زیادہ بکواس نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ آواز کو بلند نہیں، آہستہ کر کے بات کرنا چاہیے۔ ہم شیخ التفسیر رحمہ اللہ کو دیکھے، ماشاءاللہ ان کی آواز ایک دم خاموش رہتے تھے، پڑھاتے تھے جلس پہ لے کر، اور طلبہ کو سمجھا دیے تو وہ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آتے نا، وہ دیکھنے کا رہتا تھا مزہ ہو ماشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے طلبہ کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو جو ہے نیکی کے میدان میں ابھاریں۔ اگر آپ کو معلوم ہے، اگر آپ کا کوئی ساتھی ہے جو ہے ہر مہینے میں کیا کر رہا ہے، ماشاءاللہ قرآن کو مکمل کر رہا ہے، کس میں، نفلوں میں، آپ اسے ابھارو، نیکی میں ابھارو، اور بولو وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون۔ اور اسی طریقے سے ہمیشہ جو ہے ان کے لیے اپنے دل میں ہمیشہ جو ہے اچھا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی دیکھو، طلبہ اگر کلاس ٹیچر جو ہے سب کو ملا کر لیڈر بنایا تو کیا کرنا، لیڈر بھی امانت داری سے مکمل طور پر اپنی ذمہ داری نبھانا، اور پورا کیا کرنا، طلبہ اس کا ساتھ دینا۔ اب کیا ہوتا، لیڈر بنائے تو بولتے چھوٹی جماعت میں کون نام بات کرتا، نام لکھ کو لا کو دیو، بولے تو انہیں نام لکھ کو جا کو دیا تو پورے طلبہ اس کو دشمن ہو جاتے۔ نہیں،
وہ نمائندہ ہے آپ کا، مندوب ہے آپ کا، عریف بولتے ہیں لیڈر، لہذا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ لیڈر بنانے کا جو چیز ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ طلباء کو گروپ میں بانٹنا اور پورے طلباء کے لیے جو ہے نگران بنانا، یہ بھی منہج صحابہ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، دیکھیے معرفت القراء الکبار، یہ کتاب ہے معرفت القراء الکبار، علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی۔ اس کتاب کے جلد 1 صفحہ 30/8 میں وہ کیا فرماتے ہیں، ابو الدرداء جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتے، دمشق کی جامع مسجد میں پڑھا، غور سے سنو بات یہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اپنی دمشق کی جامع مسجد میں پڑھاتے تھے، ہر طلبہ کو 10 گروپ بنا دیتے تھے، ماشاءاللہ ہر طلبہ کو 10 گروپ میں تقسیم کر دیتے تھے، تقسیم کر کے ہر ایک باری کے لیڈر تمہیں پڑھو، اور خود جا کر مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر سب کو غور سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حال کی نگرانی کرنے والے اساتذہ ماشاءاللہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کا رول ادا کر رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ اصل بڑا اچھا ہے۔ حال کی نگرانی کرنے والا استاد منہج صحابہ پر چلتے ہوئے ابو الدرداء کی سنت کو اور ماشاءاللہ رضی اللہ عنہ کی سنت کو زندہ کرا، کتنا جو ہے خوش نصیب ہوگا وہ۔ تو لہذا کھڑے ہو کر دیکھتے، اگر وہ 10 طلبہ میں وہ ہر ایک باری ہوتی، اگر کوئی بھی طلبہ کو کوئی شک ہوتا تو وہ اپنے لیڈر کے پاس آتا، اگر لیڈر غلطی کرا تو لیڈر ڈائریکٹ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر پوچھتا اور پھر اپنی اصلاح کر کے چلے جاتا۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں جو ہے کسی بھی استاد کے پاس یا کلاس ٹیچر کے پاس غلط باتیں جا کر نہیں پہنچانا چاہیے۔ بعض طلبہ کیا کرتے ہیں، استاد کے پاس اپنا مقام بنانے کے واسطے غلط باتیں پتہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ اگر میں بولا ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اگر کوئی آپ کا ساتھی مالی اعتبار سے کمزور ہو تو اس کی مدد بھی کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ علماء جتنی مدد کرتے، جتنے مہمان نواز ہوتے، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتے، یہ بات لکھ کر رکھیے آپ۔ اگرچہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اگرچہ ان کے پاس حوصلہ نہیں تھا، پھر بھی کرتے ہیں۔ معلوم ہے مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ ماشاءاللہ کتنے ہزاروں طلبہ کی جو ہے کفالت کرتے ہوں گے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ۔ انشاءاللہ یہ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ اس حدیث کے مصداق ہوں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے کے مستحق ہو جائیں گے۔ طالب علم کی راہ میں خرچ کرنا بڑا افضل ہے۔ جیسے ہم نے ابو حنیفہ کی مثال دی نا، اگر ابو حنیفہ کا حوصلہ نہ ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نصرت کے بعد ابو یوسف کتاب الخراج القاضی القضات بننے کے لائق نہ ہوتے۔ لیکن کیا ہے، اس معاملے میں ذرا جو ہے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ مثلا اگر وہ کمزور ہے، فقیر ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے سکتے اسے۔ کیا کریں طلبہ سال بھر میں جو ہے ایک طالب علم کے پاس پیسے جمع کر کے جو اسے دیں، یا استاد کے پاس رکھ دیں، یا استاد کے پاس کہیں، یا استاد باہر سے لائے گا، یا صندوق البر سے دینا، ماشاءاللہ آپ جو ہے مکمل طور پر اسی کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے یہ کیا بولے تو ساتھی کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کا بیکار کاموں میں جو ہے مکمل طور پر ساتھ نہ دے۔ مثلا مدرسے میں قانون ہے موبائل نہیں لانا، بلکہ وہ بولتا ذرا موبائل رکھ لو نا، اگر آپ اس کا موبائل رکھ لے سمجھ جاؤ ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان کے خلاف ہوتا ہے، آپ مکمل طور پر ساتھ دے رہے نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا بیکار کام میں ہم سمجھتے ہیں کہ آج بتاتے ہیں آپ کو، طالب علم استاد کیا کرتا، کلاس ٹیچر ہونے کی وجہ سے گروپ بناتا، آپ کا گروپ ہے یہ، اس گروپ میں کیا جدول آئے گا، فلاں آئے گا۔ اب طلبہ کیا کرتے ہیں، چیٹنگ شروع، السلام علیکم، کھانا کھا لیے، میسیج میں بھیجتا ہوں، فوٹو، چائے کپ، یہ کیا ہے؟ نہیں، کیا کرتے، ایک تو یہ استاد اس میں موجود ہے، استاد کی ذرے بھی پرواہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلبہ اپنے کلاس والوں کا گروپ بنا کے ایسی گفتگو کرتے، اللہ تعالیٰ جو ہے، مجھے تو ایسا یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے خاموش بیٹھ جاؤں، اس حد تک گری ہوئی باتیں، سطحی مذاق، زبان گندی، ذو معنی الفاظ نہیں۔ طالب علم کو شریف ہونا چاہیے، اس کے چہرے سے شرافت، اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، اس کی گفتگو میں، اس کی ہاتھ سے، اس کی حرکت، ہر جو اس کی حرکات و سکنات میں بھی جو ہے شرافت ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوتا، پورے گروپ میں واٹس ایپ گروپ بنایا آپ سب منمانی کر رہے ہیں، جو بکواس کر رہے ہیں، کیا ہوتا اس میں برے طلبہ اوپر آ جاتے، اچھے طلبہ خاموش ہوتے۔ نہیں، اچھے طلبہ خاموش نہیں ہونا، اچھے طلبہ کا کردار کیسے ہونا، کیا کرنا، مکمل طور پر روکنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، یہ بڑی اہم ہے، انشاءاللہ دو منٹ میں انشاءاللہ اپنے دس کو روکیں گے۔ کیا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کی عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرے۔ پتہ نہیں طلبہ کہاں سے آتے ہیں، ان کا ننیال، ان کا ددیال کیا ہوتا ہے، بدعتی ہوتے ہیں اور قبر پرست ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا غلط افکار نظریات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ ان کے عقیدے کی اصلاح کی مکمل طور پر کوشش کریں، لیکن حکمت کے ساتھ۔
اللہ کے نبی نے 13 سال تک کیسے جو ہے کام کیا، ویسے مدینے میں کام کیا۔ تو محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعوتی کوششوں کو پڑھو آپ، عرب کو ویسے بنایا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ ایک دیکھیں گے آپ ایک خبر بھی کہیں، ایک چادر، ایک بتی فلاں نہیں، کہیں نہیں دیکھ سکتے، پورا عرب آئینے کی طرح بنا دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں ہر مصلح کو ان کی داستان پڑھنا چاہیے، ان کی دعوت کے اصول کیا تھے۔ ماشاءاللہ ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہایا، لیکن پورے جزیرۃ العرب کو مکمل طور پر کیا کر دیا، پاک کر کے رکھ دیا۔ لہذا محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ دعوتی میدان کے بڑے مظلوم اور بدنام مسئلے، الفاظ سنو آپ، دعوتی میدان کے بڑے مظلوم اور بدنام مسئلے ہیں، لیکن ہر مصلح کو، ہر طالب علم کو ان کی دعوتی کوششوں کو پڑھنا چاہیے۔ کیسے انہوں نے بادشاہوں کو موحد بنایا، فلاں بنایا۔ ہمارے یوٹیوب میں 2 درس ہیں، انشاءاللہ آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو عقیدہ صحیح کراؤ، بدعت و خرافات سے نکالو حکمت کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کوئی طالب اپنے خاندانی اعتبار سے نماز کے بعد سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اچھے انداز سے بولو نا، نماز کے بعد جا کے ہاتھ اٹھا فوراً نہیں ہو سکتا۔ تو معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ چھینکے نماز میں، چھینکو الحمدللہ بول ڈالے، پورے لوگ مارنے بھگا گئے۔ اللہ کے نبی نماز کے بعد طریقہ بولے تو کیا بولتے، دیکھو ما رأیت منہ احسن معلما، نبی سے بہتر میں نے آپ کا معلم نہیں، آپ جیسا معلم نہیں دیکھا۔ عقیدہ بھی صحیح کرو، بدعت و خرافات بھی۔ بعض طلبہ کیا ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں کالجوں میں پڑھنے کراتے ہیں، ان کی پینٹ ٹخنے کے نیچے رہتی ہے، دیکھو اگر تمہیں ہونچ مر گئے تو وہ پینٹ کے ساتھ تم پورے جہنم میں چل جاتے۔ ایسا حریفانہ انداز نہیں اپنانا چاہیے۔ آپ کی جو بھی بات ہوگی اصلاح کے ساتھ درد دل سے اصلاح کرو، انشاءاللہ آپ کی جو ہے ساتھیوں کی اصلاح ہو سکتے۔ اور ایک بات بھی ہے، آخری بات، 2 باتیں بڑی اہم ہیں، میں سمجھتا ہوں جتنے باتیں میں نے بیان کی اس میں یہ اہم ہے۔ وہ کیا ہے، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھی کے بات نہ چھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہجرن احدکم اخاہ فوق 3 لیال، بولے 3 دن سے بات نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی، کھانے کے بیچ میں لڑائی، مطبخ میں لڑائی، اور گراؤنڈ میں لڑائی، ہر جگہ لڑائی نہیں، اور اس سے باتیں چھوڑالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، 3 دن سے بات چھوڑے تو مومن نہیں ہے۔ تو لہذا ہمارے پاس ایسے طلبہ ہیں، وہ کیا ہے، سالہ سال بات نہیں کرتے، اور کبھی بڑی افسوس کی بات ہے، دل تو کڑتا ہے، بغیر بات کے ایسے فراغت بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کی وجہ حکمت تھی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اس میں حکمت تھی، مگر اس سے استدلال کرتے ہوئے بات چھوڑ لینا یہ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے، ہر پیر جمعرات کو اللہ کے پاس اعمال پیش ہوتے ہیں۔ حدیث غور سے سنیے، ہر پیر جمعرات کو کیا ہوتے ہیں، اللہ کے پاس جمعرات کو ساون جمعرات کے پاس، جمعرات کے دن اللہ کے پاس ہفتے کی رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کر دیتا ہے، پوچھتا میرے بندوں میں کون تو بھی آپس میں لڑلے کو ہی کیا، اگر وہ بات نہیں کرتے، لڑلے کو آپس میں دشمنی کر لیے ہیں تو ان کو میں معاف نہیں کرتا حتی یصطلحا، یہاں تک کہ وہ اصلاح کر لیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اس حدیث کی زد میں کتنے علماء آئیں گے، کتنے طلبہ آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اس کی۔ اور اسی طریقے سے یاد رکھیے، یہ جو ہم بتا رہے ہیں آداب، آخری ہے وہ کیا ہے، منکر میں ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ جیسے ہم بولے موبائل وغیرہ چھپا کر رکھنا، قوانین مدرسہ کی خلاف ورزی کرنا۔ کچھ لوگ کیا کرتے، طلبہ اپنے کلاس ٹیچر پر اچھے ہونے سے غیبت کرتے، اسی طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے کچھ طلبہ کو ہم نے دیکھا کہ استاد کے سامنے اچھے ہونے جب غیبت کرتے۔ اور ایک بات بھی ذرا اوپر اٹھ کر بتاؤں، مشرف سکن اور وارڈن کے پاس بھی اچھے بننے کے واسطے دوسرے جگہ کو جو ہے کانا بھرتے رہتے، یہ بات نہیں کرنا چاہیے، یہ غیبت ہے نا۔ یہ لا يدخل الجنت نمام، کیا ہوگا حال، عذاب قبر ہوگا۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے بارے میں جا کر وارڈن صاحب کے پاس نمبرات بڑھانے، کچھ بھی کرنے اگر آپ بولتے ہیں تو اللہ کی قسم عذاب قبر کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آخری بات بتاتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ طالب علم کو ادب کرنا چاہیے۔ ادب کیوں ہے؟ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، دیکھو علم حاصل کرنے سے پہلے ادب سیکھنا چاہیے، اور جب بندہ ادب سیکھ لیتا ہے نا، یہی اس کے لیے دنیا میں سعادت مندی اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی قسم، شروع اس درس سے لے کر آج تک میں نے جو آداب بیان کیے، سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کرتا ہوں، مجھے اور آپ سب کو انشاءاللہ ان آداب کا رعایت کرنے اور جو ہے لحاظ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، عزت والے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سعادت مندی چاہتے ہیں، اور جو ہے حیات طیبہ چاہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر یہ چاہتے ہیں تو ان آداب کا رعایت کرنا ہوگا۔ اب چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کل جو ہے الادب
قبل العلم عند السلف، اس عنوان پر ہم جو ہے بحث کریں گے کہ اسلاف اعظام رضوان اللہ علیہ مجمعین رحمۃ اللہ علیہم جو ہے علم حاصل کرنے سے پہلے ادب کو کیوں اہمیت دیتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔